ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی۔ دوسری بار امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے وائٹ ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ کملا ہیرس 216 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکیں اور امیدوار کو جیت کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں ٹرمپ کے حامیوں کا زبردست جشن۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات میں 16.5 کروڑ ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا، جبکہ قبل از وقت ووٹنگ میں 8 کروڑ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر چکے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست انڈیانا، فلوریڈا، اوہایو، کینٹکی، ریاست اوکلاہوما، الاباما، جنوبی کیرولائنا، ریاست مشیگن اور مسیسپی، کنساس اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے۔ ویسٹ ورجینیا میں بھی ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب قرار پائے۔ ٹرمپ کے کیمپ میں جشن کا سماں ہے۔ ٹرمپ کے حامیوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر جمع ہو کر خوب ہلا گلا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے وائٹ ہاؤس کے سامنے نعرے بھی لگائے۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں، صدارتی انتخابات کے معرکے میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے کامیاب ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے وہ اس سے قبل 2016 میں ہلری کلنٹن کو شکست دے کر ملک کے 45ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔ 2024 میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے مد مقابل خاتون امیدوار کیملا ہیرس کو شکست دی۔ مزید تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ 14 جون 1946 کو نیو یارک کے شہر کوئنز میں پیدا ہوئے۔ نیو یارک ملٹری اکیڈمی اور یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے وارٹن اسکول آف فائنانس اینڈ کامرس میں تعلیم حاصل کی۔ اپنے والد کی تفتیش قدم پر چلتے ہوئے ٹرمپ نے ریئل اسٹیٹ کا شعبہ منتخب کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے والد نے انہیں 1971 میں اپنے ریئل اسٹیٹ بزنس کا صدر نامزد کیا۔ بہت سی ناکامیوں کے باوجود انہوں نے کم سرمائے سے ایسے ضمنی منصوبے شروع کیے جن میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی وابستگی متعدد بار بدل چکی ہے۔ پہلے انہوں نے 1987 میں ہٹن نیو یارک میں ریپبلکن کے طور پر اندراج کیا، پھر 1999 میں ریفارم پارٹی، 2001 میں ڈیموکریٹک پارٹی اور 2009 میں دوبارہ ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے صدارتی امیدوار ہونے کا اعلان 16 جون 2015 کو کیا۔ جولائی 2016 میں انہوں نے ریپبلکن پارٹی کی نامزدگی قبول کی اور پھر 8 نومبر 2016 کو امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ انہوں نے 20 جنوری 2017 کو امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کے خلاف ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کے طور پر کامیابی حاصل کی تھی۔ مہم کے دوران ان کے سیاسی عہدوں کو پاپولسٹ، تحفظ پسند، تنہائی پسند اور قوم پرست بھی قرار دیا گیا تھا۔ وہ واحد امریکی صدر ہیں جنہوں نے اپنے عہدۂ صدارت سے قبل کوئی سیاسی یا عسکری خدمات حاصل نہیں کی، اور وہ پہلے شخص ہیں جن پر عہدہ چھوڑنے کے بعد کسی جرم کا الزام لگایا گیا اور سزا سنائی گئی۔ انہیں تاریخ دانوں کی جانب سے امریکی تاریخ کے بدترین صدر بھی قرار دیا گیا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن سے ہارنے کے بعد انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور بڑے پیمانے پر انتخابی دھاندلیوں کا جھوٹا دعویٰ کیا اور مبینہ طور پر حکومتی اہلکاروں پر دباؤ ڈال کر متعدد ناکام قانونی چیلنجز کو بڑھا کر اور صدارتی منتقلی میں رکاوٹ ڈال کر نتائج کو الٹنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ بحیثیت صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور اقتدار میں مزید کچھ بڑے کاموں میں داعش کو شکست دینا، بحران کا مقابلہ کرنا، عالمی وبا کورونا وائرس کے حوالے سے عالمی سطح پر جواب دینا، وفاقی ججز کی تقرری وغیرہ شامل ہیں۔ سینٹ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کیملا ہیرس کی پارٹی پر برتری حاصل ہے۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز نے 100 میں سے 51 نشستیں لے کر سادہ اکثریت حاصل کر لی، جبکہ ڈیموکریٹس نے 43 نشستیں حاصل کی۔ 100 رکنی سینٹ میں اکثریت کے لیے 51 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز 184 نشستوں پر کامیاب ہو چکی، ڈیموکریٹ 157 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پاکستانی نژاد امریکی سلمان بھوجانی نے دوسری مرتبہ ٹیکساس کی ریاستی اسمبلی میں بلا مقابلہ کامیابی حاصل کر لی۔
ضلع 92 کے بطور ڈیموکریٹ نمائندگی کرنے والے سلمان بھوجانی کا تعلق کراچی سے ہے۔ انہوں نے پہلی بار 10 جنوری 2023 کو عہدہ سنبھالا۔ 2022 کے انتخابات میں سلمان بھوجانی ریپبلکن حریف جون لنگسٹن کو شکست دے چکے ہیں۔ لنگسٹن کے 14 اور 610 کے مقابلے میں 182 اور 20 ووٹ حاصل کیے۔ اس سال وہ اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے پارٹی کے اندر بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ سلمان بھوجانی نے سدرن میتھوڈسٹ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری کے ساتھ ڈیلس میں اپنی یونیورسٹی آف ٹیکساس سے گریجویٹ کیا اور اپنے کیریئر میں اٹارنی اور سٹی کونسل ممبر رہے۔ اپنی مہم کے دوران سلمان بھوجانی نے مقامی اور ریاستی انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستانی امریکی کمیونٹی پر زور دیا کہ وہ ووٹنگ کے ذریعے اہم مسائل پر اپنا اثر و رسوخ کو پہچانے۔ صدارتی انتخابات میں کامیابی پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر میں نئی جنگیں شروع کرنے کی بجائے جاری جنگوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدارتی الیکشن میں کامیابی کے بعد فلوریڈا میں وکٹری سپیچ کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، آج ہم نے تاریخ رقم کی ہے، امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا اور ملک کے تمام معاملات اب ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی کامیابی امریکی عوام نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، ایسی سیاسی جیت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بناؤں گا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، امریکہ میں سنہری دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگوں کو ختم کروں گا۔ مزید کہا کہ امریکی عوام نے ایک بار پھر غیر معمولی مینڈیٹ دیا، امریکہ کو محفوظ کریں گے اور سرحدوں کو سیل کریں گے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ ہم نے سینٹ کا کنٹرول واپس حاصل کر لیا ہے۔ امریکہ کے 47ویں صدارتی انتخابات میں نئی تاریخ۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر مقیم خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے خلابازوں نے امریکی انتخابات میں خلا سے ووٹ کاسٹ کر کے تاریخ رقم کر دی۔ خلابازوں نے خلا میں اپنا ووٹ کا حق رائے دہی استعمال کیا اور خلائی اسٹیشن سے تصویر بھجوائی۔ خلابازوں نے الیکٹرک بیلٹ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کیا۔ اس موقع پر امریکی خلاباز کا کہنا تھا کہ ووٹ دینے سے فرق پڑتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں ہیں۔ تو دوسری جانب امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد عالمی منڈی میں سونے اور خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے۔ سونے کا بھاؤ $18 کم ہو کر $2,731 فی اونس ہو گیا۔ اسی طرح عالمی منڈی میں خام تیل کی فی بیرل قیمت $17.1 کم ہو کر $82.70 ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور وہ امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو گئے ہیں اور اب وہ دوسری مرتبہ عہدہ صدارت پر فائز ہوں گے۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی پر پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ٹرمپ کو مبارکباد دی۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ اور جے ڈی ونس کو جیت مبارک ہو۔ یہ عظیم فتح بڑی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنے کے بعد حاصل ہوئی۔ یہ کامیابی حقیقی تبدیلی اور معاشی استحکام کے لیے ایک واضح آواز ہے۔ زلفی بخاری نے کہا کہ مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ بڑے امکانات کا دور ہے۔ ہمیں امید ہے کہ نیا باب عالمی مسائل کے حل کی سمت میں فیصلہ کن اقدامات کا مشاہدہ کرے گا۔ یہ وقت اتحاد کا ہو اور سب کے لیے دنیا میں امن و خوشحالی لائے۔ اپنے بیان میں زلفی بخاری نے کہا کہ جمہوریت کی کامیابی دیکھ کر باقی سب کو بھی امید ملتی ہے۔ سابق صدر پاکستان اور پی ٹی آئی کے رہنما عارف الوی نے نئے منتخب ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا کہ در حقیقت آپ کی جیت نے دنیا کے آمروں اور خواہش مند آمروں کی ریڑھ کی ہڈی کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ عارف الوی نے کہا کہ آزاد اور منصفانہ اور بغیر دھاندلی کے انتخابات نے امریکہ کے شہریوں کو اپنے خواہش اور امید کے اظہار کی اجازت دی ہے کہ وہ آپ کی قیادت کے ذریعے اپنے خوابوں کو پورا کر سکیں۔ خط میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی عوام اور پاکستان کے 13ویں صدر کے طور پر آپ کو امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے شاندار فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم جمہوری قوموں کے طور پر مسلسل تعاون کے منتظر ہیں۔
پی ٹی آئی رہنما نے خط میں مزید لکھا کہ آپ پاکستان کے اچھے دوست رہے ہیں. دنیا یوکرین اور فلسطین میں جنگ سے پریشان ہے اور اس کے اثرات سے پاکستان اور میرے لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. بانی پی ٹی آئی کی طرف سے میں عالمی امن کی اپنی بہترین کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے آپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو انتخابات میں کامیابی اور تاریخی واپسی پر مبارکباد دی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکی عوام نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم کو زبردست فتح دی ہے. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ امن و امان کو اولین ترجیح دے گی اور دنیا بھر میں جاری تنازعات کو ختم کرنے میں مدد کرے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارتی انتخابات میں کامیابی کو پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا موقع قرار دے دیا. لاہور میں جاری کردہ بیان میں مریم نواز نے نئے منتخب ہونے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت سے پاک امریکہ تعلقات میں بہتری کی توقع ہے. امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو کر دوسری مرتبہ صدر کے عہدے پر فائز ہو رہے ہیں. امید ہے کہ ان کا دور پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا دور ہوگا. امریکی صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح پر فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کا رد عمل آ گیا. ترجمان حماس نے کہا کہ نئی امریکی انتظامیہ کے بارے میں ہماری پوزیشن کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ وہ فلسطینی عوام اور ان کے جائز حقوق اور ان کے منصفانہ مقصد سے متعلق کیا موقف اختیار کرتے ہیں اور کیا حکمت عملی سے کام کرتے ہیں. ترجمان نے مزید کہا کہ ٹرمپ کو متنبہ بھی کرتے ہیں کہ وہ جو بائیڈن کی غلطی نہ دہرائیں. نئے صدر کو غزہ میں اسرائیلی شہریت کو مسترد کرتے ہوئے خود امریکی برادری کی آوازوں کو سننا چاہیے. یہ اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ فلسطینی اسرائیل کے ناجائز قبضے اور جارحیت کا مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں. ترجمان حماس نے یہ بھی کہا کہ نئے امریکی صدر کو اس بات کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ فلسطین کسی بھی ایسے حل کو قبول نہیں کریں گے جو ان کے حقوق کو تلف یا کم کرتا ہے. ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخابات میں کامیابی پر ایران کی جانب سے پہلا رد عمل سامنے آ گیا. ترجمان ایران حکومت فاطمہ مہاجرانی نے کہا امریکی انتخابات سے ایرانی عوام کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. امریکی انتخابات ہمارے معاملات نہیں ہیں. ہماری پالیسیاں مستقل ہیں جو کسی ایک فرد کے مطابق تبدیل نہیں ہوتی. ہم نے ضروری پیش بینی کر لی ہے اور عوام کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹرمپ کے دوبارہ امریکی صدارت کے قریب آنے سے ایران کی کرنسی کی قدر تاریخی سطح تک گر گئی ہے. تہران کے تاجروں کے مطابق ایرانی ریال کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 70,03,000 ریال پر پہنچ گئی جس میں مزید تبدیلی آ سکتی ہے. وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور رہائش رینٹ الاؤنس میں اضافہ کر دیا. وزارت قانون و انصاف کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے دستخط شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی کورٹ کے ججوں کے ہاؤس رینٹ 65,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا. اس طرح ججوں کا اعلیٰ عدالتی الاؤنس بھی 3,42,431 روپے سے بڑھا کر 1,90,000 تک کر دیا گیا. اعلیٰ عدالتی الاؤنسز میں حالیہ اضافے سے ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ 20 لاکھ روپے سے تجاوز کر جائے گی. خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے انعقاد کے لیے ترمیم شدہ درخواست پشاور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. درخواست سینٹ انتخابات کے امیدوار اعظم سواتی کی جانب سے دائر کی گئی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات وقت پر کرانے کا پابند ہے. خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کرائے جائیں. درخواست کے متن کے مطابق سپریم کورٹ مخصوص نشستوں پر فیصلہ بھی کر چکا ہے. 28 مارچ کو الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے کے مقدمے میں منتخب ارکان کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے کہا تھا اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اجلاس بلا کر حلف نہ لیا تو صوبے کی حد تک سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے. فیصلے میں کہا گیا تھا کہ ووٹ ڈالنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے اور کسی کو بھی ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسموگ کے نشانے پر لاہور سمیت پنجاب کے 4 ڈویژن میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا
اور ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان ڈویژن میں ماسک پہننا لازم ہوگا۔ پابندی 31 جنوری تک نافذ العمل رہے گی۔ باہر نکلتے ہوئے ماسک پہننے کی پابندی کی جائے۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد شیخ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں سانس کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ لوگوں کو کیمیائی مادوں کے اثرات سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے حکم پر اسموگ تدارک کے لیے جاری کریک ڈاؤن کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں زہریلا دھواں چھوڑنے والی سینکڑوں گاڑیاں ضبط کر لی گئیں۔ 11 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے۔ کریک ڈاؤن کے لیے ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور مائنز ڈپارٹمنٹ کی 6 مشترکہ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ سی ٹی او امارہ اتھر نے کہا کہ حفاظتی اقدامات کے بغیر ٹریکٹر، ٹرالی یا دیگر لوڈڈ گاڑیوں کو سڑکوں پر لانے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام ڈی ایس پیز شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر کارروائیاں کر رہی ہیں۔ انسداد تجاوزات کیمپس کو مزید متحرک اور فعال کر دیا گیا ہے، جبکہ اسکولز، کالجز اور دیگر اداروں میں ماحولیاتی آلودگی سے آگاہی کے لیے لیکچرز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کا منصوبہ لگے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کے سنگی بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج یہاں کے دور کے دوران میری اپنی بہنوں اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنے دور کے دوران عتاباد جھیل سے پن بجلی کے منصوبے، جبکہ اسکردو میں ہیروپن بجلی کے منصوبے اور علاقائی گریڈ کی تعمیر کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ اس طرح محمد شہباز شریف نے گریٹر واٹر سپلائی ہنزا کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ قدر اور اس کے علاقے میں 2022 میں قدرتی آفات سے پورا گاؤں تباہ ہو چکا تھا۔ گزر کے دورے کے دوران گاؤں دیکھ کر سختہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے دور کے دوران تباہ حال مکانوں کی تعمیر کے احکامات جاری کیے تھے۔ آج مطمئن ہوں کہ پورے گاؤں میں گھر بن چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، نوجوانوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ بلوچستان کا جو بھی بچہ یا بچی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں ان کو 100% اسکالرشپ دی جائے گی۔ کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے تقریب سے خطاب میں کہا، وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سب سے پہلے تعلیم پر کام شروع کیا۔ ہم نے اقتدار میں آتے ہی بے نظیر اسکالرشپ کا آغاز کیا۔ چاہتا ہوں کہ تعلیم سے ہماری نوجوان نسل فائدہ اٹھا سکے۔ 2000 سے آج تک شہداء کے بچوں کو 16 سال تک مفت تعلیم فراہم کریں گے۔ ہم نے شہداء کے بچوں کی کفالت کا فیصلہ کیا ہے۔ شہداء کے خاندان دہشت گردی سے متاثر ہیں۔ شہداء کے بچوں کی کفالت صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صوبائی حکومت اسکالر سکلز پروگرام پر بھی توجہ دے رہی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور دیگر مسائل پر بات چیت کی گئی۔ اہم ملاقات میں صوبے کی معاشی ترقی کے لیے قیام امن ناگزیر ہونے، وفاق سے قیام امن اور مسائل سیکورٹی کے لیے دستیاب وسائل کے حصول کے لیے باہمی کوششوں پر بھی متحد ہونے پر اتفاق کیا گیا۔ صوبے میں سیاحت کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ صوبائی حکومت کو وفاق سے متعلق جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے وفاق سے رابطہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر احمد کنڈی، آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈاپور بھی موجود تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت کی، جس کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل ظہیر عباس اور بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے گواہوں پر جرح کی وکلا صفائی 37ویں سماعت پر جرح مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل چودھری ظہیر عباس نے 20 سماعتوں اور بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل نے 14 سماعتوں میں جرح مکمل کی۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں مزید کوئی شواہد پیش نہیں کرنا چاہتے۔ عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے 342 کے بیان کے لیے 8 نومبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے اور 8 نومبر کو عدالت دونوں کو 342 کے بیان کے سوال نامے فراہم کرے گی۔ عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت 8 نومبر تک ملتوی کر دی۔
ہمارے ایم این اے خواجہ شیراز کو کل رات نقابپوش اغوا کر کے لے گئے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ خواجہ شیراز قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ گزشتہ شب نقابپوش افراد خواجہ شیراز کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں اغوا کر لیا۔ حاجی امتیاز کے گھر میں بھی ایسا ہی دھاوا بولا گیا۔ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آئندہ کسی کو بھی گھر سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ بات میں نے وزیر اعظم کے بھی گوش گزار کی تھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے ایم این ایز کو اسمبلی کے اندر سے اٹھایا گیا، اس کے بعد کمیٹی بنی جس کا مقصد پارلیمنٹیرینز کا تحفظ تھا۔ ہم نے خصوصی کمیٹی میں یہ کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹیرینز کو تحفظ فراہم کریں۔ ظلم اور لاقانونیت ختم نہیں ہو رہی، ان حالات میں لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ احتجاج نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد کیسر نے کہا ہے کہ ایوان میں نیا قانون پیش کیا گیا کہ بغیر کسی وجہ کے محض شک کی بنیاد پر 3 مہینے کسی کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے۔ اس ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے بیان میں کہا، اس ملک میں جنگل کا قانون ہے، کیا اس طرح ملک میں زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ بلاول اور نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، کیا یہ جمہوریت ہے؟ بلاول اور نواز شریف نے عدالتوں کا جنازہ نکال دیا۔ عدالت اب عدالت نہیں رہی، ملک خدا نخواستہ جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، عوام کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی، یہ حکومت آپ کو ہضم نہیں کرنے دیں گے۔ جنگ آپ نے شروع کی تھی، ختم ہم کریں گے۔ عوام کا حق ہے کہ کس طرح کی زندگی بسر کریں، کیونکہ اس ملک کے حقیقی مالک عوام ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ تحریک انصاف کے بانی دوبارہ آئیں گے۔ سفر وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے رجیم چینج آئی تھی۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ 2 ماہ بعد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں؟ قوم کے لیڈر نے ہمیشہ کہا کہ ملک میرا ہے، فوج بھی میری اور ادارے بھی میرے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے جو ہماری خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ نہیں کر رہے، کوئی اور کر رہا ہے تو آپ کرسی چھوڑ دیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے بیان پر رد عمل کا اظہار کر دیا۔ بیرسٹر سیف نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ آصف شوشے چھوڑنے کے ماہر ہیں، آج بھی شوشہ چھوڑا ہے۔ بیرونی طاقتوں کے بلبوتے پر ہمیشہ شریف خاندان باہر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی باہر جانا چاہتے تو اتنا عرصہ جیل میں نہ کاٹتے۔ خواجہ آصف اور شریف خاندان کا یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ بیرسٹر سیف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے شریف خاندان کی طرح باہر محلات نہیں ہیں۔ خواجہ آصف بے بنیاد بیانات کے ذریعے گمراہی پھیلانے سے گریز کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور فیصل چودھری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، جس میں حالیہ قانون سازی پر گفتگو ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور فیصل چودھری نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی قانون سازی پر مشاورت کی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما فیصل چودھری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور ہم حکومتی قانون سازی پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اسے غلط قرار دے رہی ہیں۔ آج جس طرح سے آئینی بینچ بنایا گیا ہے، یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم اور قانون سازی پر اگلے لائحہ عمل پر بات ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے جج حکومتی ترامیم کی وجہ سے تقسیم ہوئے۔ ججوں کی تقسیم حکمرانوں کے لیے فائدہ مند اور عوام کے لیے نقصان دہ ہے۔ شہر قائد میں ضمنی بلدیاتی انتخابات میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر حافظ نعیم الرحمان کو کل ضلعی الیکشن کمیشن آفس طلب کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر محمد سلیم عباسی نے نوٹس جاری کیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ گلبرگ ٹاؤن میں بڑے جلسے اور بڑی تقریبات پر پابندی ہے۔ 3 نومبر کو بنو قابل پروگرام منعقد کیا گیا جو الیکشن ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کل 3 بجے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر پیش ہو کر جواب جمع کرائیں۔ اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا اگر ٹیکس ریونیو میں اضافہ
نہ کیا گیا تو تنخواہدار طبقے اور صنعتوں پر ٹیکس بڑھانا پڑے گا۔ کراچی میں فیوچر سمٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ معیشت کی بہتری کے لیے اصلاحات کی گئیں جس میں کامیاب ہوئے، تاہم ملک میں آگے بڑھنے کے لیے نجی شعبے ہی بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ حکومت کا ریسرچ کا شعبہ اچھا ہوتا تو زراعت کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہمارے پاس ٹیکس آمدنی میں اضافے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ٹیکس ریونیو نہ بڑھایا تو بوجھ تنخواہ دار طبقے اور صنعتوں پر آئے گا۔ مزید کہا کہ شرح سود کا 22% سے کم ہو کر 15% پر آنا، کریڈٹ ریٹنگ اور ملکی زرعی مبادلہ ذخائر میں بہتری، مہنگائی کا 38 سے سنگل ڈیجٹ پر آنا، ملکی کرنسی میں استحکام ایسے اقدامات ہیں جن پر ہمیں اپنی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تاجر دو اسکیم پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹ سروے اور چھوٹے دکانداروں کی رجسٹریشن روک کر بڑے خوردہ فروشوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ بڑے ریٹیلرز، دکانداروں اور تاجروں کی رجسٹریشن کے لیے بجلی کے بلوں اور ریٹرن کا ڈیٹا استعمال ہوگا۔ ہول سیل مارکیٹ اور بڑی منڈیوں کا سروے ہوگا۔ ایف بی آر کے اس اقدام کا مقصد رم عمل ساتھ تاجر دو اسکیم کے لیے 50 ارب روپے کے ہدف کا حصول ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی حیدرآباد ویجیلنس اور سانگر ٹیم کی مشترکہ کارروائی، فیکٹری سے بڑی مقدار میں ناقص کھجوریں اور ہوٹل سے اجینوموتو بوریوں سمیت غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء ضبط کر لی گئیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے نمائندے امتیاز شاہ سے۔ جی امتیاز، بتائیے گا۔ فرحان، دیکھیے، سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے حیدرآباد اور دیگر علاقوں میں ان کی جو ویجیلنس ٹیمیں ہیں انہوں نے سانگر ٹیم کی مشترکہ کارروائی ہوئی ہے۔ غیر معیاری کھانے پینے کی اشیاء ضبط کی ہیں۔ 2.5 لاکھ روپے، 2,50,000 روپے جرمانہ کیا گیا ان فیکٹریوں پر، اور ان فیکٹریوں سے 30 بیگ غیر معیاری کھجوریں اور 3 بیگ ملاوٹ شدہ مسالہ جات یہ برآمد کی ہیں۔ یہ کہنا ہے مزمل حسین ہالو پورٹر ڈی چیف سندھ فوڈ اتھارٹی کے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی حیدرآباد اور ٹنڈو آدم میں یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، اور فیکٹری سے بڑی تعداد میں کھجوریں اور ہوٹل سے اجینوموتو جو چائنیز یہ سالٹ کہلاتا ہے یہ برآمد ہوا ہے۔ بدبودار کھجوریں ملی ہیں اور مضر صحت چیزیں جو ہے وہ یہاں سے برآمد ہوئی ہیں۔ حیدرآباد میں جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی کا ہوٹل پر چھاپا ہے جہاں سے اجینوموتو کی 5 بوریاں برآمد ہوئی ہیں۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کا حیدرآباد میں مشہور کوئٹہ اسٹار ہوٹل پر چھاپا ہوا ہے، وہاں 3 لاکھ روپے ان پر جرمانہ کیا ہے، اور دیگر جو چھاپہ مار کارروائیاں بھی سندھ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جاری ہیں۔ بالکل، کارروائی کی گئی ہے۔ امتیاز شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اہم خبر سے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں، دیپال پور میں تھانہ صدر پولیس کی بڑی کامیابی سامنے آئی ہے۔ 3 مغوی بہنیں بازیاب کرا لی گئیں۔ بازیاب ہونے والی بہنوں میں شازیہ پروین، شگفتہ پروین اور انمول بی بی شامل ہیں۔ بچیوں کے والد نے ان کے اغوا کا مقدمہ تھانہ صدر دیپال پور میں درج کرا رکھا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، بیٹیاں باپ سے ناراضگی پر گھر سے غائب ہوئی تھیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے بازیابی ممکن ہوئی ہے۔ پولیس نے بازیاب خواتین کو ان کے والد کے سپرد کر دیا۔ ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ دیپال پور میں تھانہ صدر پولیس کی جانب سے ایک بڑی کامیابی سامنے آئی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ فلسطینی سفیر کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دیا گیا تھا۔ رواں سال کے شروع میں آئرلینڈ نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا۔ اس کے علاوہ اسپین اور ناروے میں بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں۔ قطر کے شہر دوحہ میں جاری ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ پاکستان نے اپنے نام کر لی۔ پاکستانی کیوسٹ محمد آصف ورلڈ سنوکر چیمپئن بن گئے۔ محمد آصف نے فائنل میں ایرانی کیوسٹ علی غاراکوزلو کو شکست دی ہے۔ بیسٹ آف 9 فریمز کے فائنل میں محمد آصف نے ایرانی کیوسٹ کے خلاف 5-3 سے فتح سمیٹی، اور اب انہوں نے یہ تیسرا ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ اس سے قبل محمد آصف 2012 اور 2019 میں بھی ورلڈ سنوکر چیمپئن شپ جیت چکے ہیں۔
آسٹریلیا کے خلاف میلبرن میں کھیلے جانے والے پہلے ون ڈے میچ میں انجری کا شکار ہونے والے فاسٹ بولر نسیم شاہ کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ گئی۔ میلبرن میں پہلے ٹیسٹ میچ میں قومی ٹیم کے یہ فاسٹ بولر نسیم شاہ پاؤں میں درد کی وجہ سے میچ سے گراؤنڈ سے باہر چلے گئے اور بقیہ اوورز بھی نہ کروا سکے۔ نسیم شاہ کی جگہ محمد حسنین نے ان کا نام مکمل کیا۔ ٹیم ذرائع کے مطابق فاسٹ بولر نسیم شاہ اب فٹ ہو گئے اور انہیں کریمپ سے چھٹکارا پا لیا ہے۔ نسیم شاہ نے ایڈیلیڈ میں ٹیم کے ساتھ مکمل ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا، بولنگ بھی کی اور اس دوران کسی تکلیف کا سامنا نہیں کیا۔ آئی سی سی نے نئی ون ڈے رینکنگ جاری کر دی ہے۔ ون ڈے رینکنگ میں بہترین بلے بازوں کی فہرست میں پہلے 10 نمبروں میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ بابر اعظم پہلی پوزیشن پر برقرار ہیں، جبکہ بھارت کے روہت شرما دوسری، شبمن گل تیسری، وراٹ کوہلی چوتھی، پاکستان کے فخر زمان 5ویں پوزیشن پر ہیں اور گیند بازی کے شعبے میں تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ شاہین شاہ آفریدی لمبے عرصے کے بعد آسٹریلیا کے خلاف کارکردگی دکھانے کے بعد 3 درجے ترقی پاتے ہوئے چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد تھانہ سنبل کے علاقے میں پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ گزشتہ روز بینک ڈکیتیوں میں ملوث ملزم سرگودا کا رہائشی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فائز چغتائی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی فائز، بتائیے گا اس واقعے کی کیا تفصیلات سامنے آئیں؟ آپ کو بتائیں اسلام آباد تھانہ سنبل کے علاقے میں پولیس پارٹی پر فائرنگ۔ گزشتہ روز بینک ڈکیتیوں میں ملوث ملزم سرگودا کا رہائشی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ مناظر اپنی ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف فائز چغتائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ جی فائز، بتائیے گا اس واقعے سے متعلق کیا تفصیلات سامنے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد کے تھانہ سنبل کے علاقے میں پولیس پارٹی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس ٹیم ملزم کو برامدی کے لیے لے کے جا رہی تھی۔ گورا موڑ کے قریب جیسے ہی پولیس پارٹی پہنچی ہے اور موٹر سائیکل پر سوار 3 ملزمان نے اچانک سے پولیس پارٹی پہ فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں سلیمان نامی ملزم شدید زخمی ہو گیا، جس کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا، جہاں پر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ملزم سلیمان کا تعلق ضلع سرگودا سے ہے اور یہ وہی چلاک اور شاطر ملزم تھا جو اسلام آباد میں رواں ہفتے میں ہونے والے 4 بینک ڈکیتیوں میں جو ملزم تھا۔ ملزم چلاک اور شاطر ملزم تھا کیونکہ عرصہ دراز اسلام آباد کے اندر مقیم تھا اور ملزم جو ہے الیکٹریشین کا کام جانتا تھا، جس کی وجہ سے اسلام آباد کے چپے چپے کو بخوبی جانتا تھا۔ ملزم اکثر اوقات جب کوئی ڈکیتی وغیرہ کرتا تو اس کے بعد اسلام آباد کی گلیوں میں جو ہے چھپ جاتا، جس کی وجہ سے پولیس اس کو ڈھونڈنے میں ناکام رہتی۔ ملزم سابقہ بھی نقاب یافتہ تھا اور پنجاب کے کئی جیلوں میں پہلے سے گرفتار رہ چکا ہے۔ جی ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد فائز چغتائی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔